ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه معاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر يا معاذ بمسجدي وبقبري فبكى معاذ جشعا بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى المدينة على صاحبها الصلاة والسلام وقال يا معاذ إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز حاضرین جلسہ، اس مبارک اور مقدس درگاہ کے اس مدرسے کی 40 سالہ جشن کے موقع پر آپ حضرات کے اس مبارک اجتماع میں شرکت میرے لیے باعث خوشی بھی ہے اور باعث عزت افزائی بھی ہے۔ میں نے اس اجتماع میں جہاں عزیز طلبہ کے ساتھ ایک اچھا خاصا بڑا طبقہ ان علماء اور فضلاء کا ہے جو اس ادارے کے ابنائے قدیم ہیں، اور آج آپ نے بحیثیت استاد ہونے کے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھ کر آج گویا کہ ان کو یہ سند دی ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہیں لیکن وہ آپ کے اس جامعہ کے بہترین ترجمان، نمائندے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے پرچم کو ہاتھ میں لے کر چلنے والے رہیں گے۔ آپ نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی ہے، یہ در حقیقت آپ کی طرف سے ان پر اعتماد کی ایک بہترین سند اور شہادت ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث سے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے جو میں ان
فضلاء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے آخری مرتبہ اپنا گورنر بنا کر آج کی اصطلاح میں جب معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، فرماتے ہیں مجھے سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا اور پھر میرے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے باہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے، نصیحت فرماتے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں سواری پر سوار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ جب میں مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، جب نصیحت پوری ہو چکی، فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اب اس سال کے بعد تمہاری میری کبھی ملاقات نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اب جب تم یمن سے مدینہ منورہ آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے، میں نہیں ملوں گا۔ یہ سن کر معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میری ملاقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آخری ملاقات ہے، اب دنیا میں آپ سے میری پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ جب آپ نے دیکھا کہ معاذ رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، تو آپ نے چہرہ انور جدھر چل رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف پیچھے کیا، اشارہ کہ اب معاذ تم جاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور واپس جاتے جاتے فرمایا کہ معاذ، دنیا کا تو ہر ملنا، ہر ملاپ ختم ہونے والا ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں تم افسوس نہ کرو کہ تم یمن میں ہو اور میں مدینہ منورہ میں ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، افسوس نہ کرو، اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آنے والی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دوسری دنیا میں جس ملاقات کے بعد کبھی علیحدگی نہیں ہوگی، مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ من کانو وحیثما کانو، چاہے جو ہو، عرب ہو، عجم ہو، امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، آج ہو یا 2000 سال کے بعد میں ہو، کسی بھی قوم کے فرد ہو، کسی چیز پر مدار نہیں ہے، میری قربت کا مدار صرف تقوی کے اوپر ہے۔ من کانو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ حیثما کانو، اور چاہے دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ زمین کے رہنے والے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آخری پیغام دیا، اور اس کے بعد معاذ جدھر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا ادھر چلے گئے، اور رسول اللہ پلٹ کر مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ پیغام دے دیا ان کو کہ اگر مجھ سے قربت چاہتے ہو قیامت کے دن، اور ایسی قربت جس ملنے کے بعد کبھی علیحدگی نہیں ہوگی، اس کی بنیاد دنیا کے اندر صرف تقوی ہے۔
جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے چاہے دنیا کے کسی خطہ ارض میں رہتا ہو، چاہے کسی بھی خاندان اور قبیلے کا فرد ہو، اگر میری قربت چاہیے تو اس کے لیے بنیاد ہے تقویٰ، اور یہی وہ بنیاد ہے جس سے میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت میسر ہوگی، اللہ کی رحمت میسر ہوگی، خدا کی جنت میسر ہوگی۔ ہر چیز کی بنیاد تقویٰ ہے، صرف آخرت ہی کے اندر نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر ہر مصیبت، ہر پریشانی سے باہر نکلنے کی جگہ خدا کی نصرت اور تائید سے تقویٰ ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں ان فضلاء سے اور ان طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں جن کے سروں پر آج دستار فضیلت باندھی گئی ہے یا کل کو باندھی جائے گی، دنیا کی کسی مصیبت کے اندر کوئی مدد کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن وہ مدد ہوگی کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ ہر مصیبت، ہر پریشانی جہاں آدمی کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہو، اللہ کہتا ہے اگر نکلنے کا راستہ چاہتا ہے تو اپنی زندگی تقوی کی زندگی بنا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے جو اللہ سے تقوی کو اپنائے گا اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے راستہ نکالیں گے، فقر اور تنگ دستی کو دور کریں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے شان و گمان اللہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جہاں سے رزق ملے گا اللہ وہاں سے رزق میسر فرمائیں گے۔ پھر یہی نہیں، قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، ہم نے جنت، ایسی جنت کہ جس میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھی نہ کسی کے دل و دماغ پر گزری۔ قرآن کہتا ہے ہم نے یہ جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر فرماتے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہماری یہ جنت ہے جس جنت کو ہم نے بنایا ہے، اس کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے حقدار وہی ہیں جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائی، تقوی کتاب کے پڑھنے سے تنہا نہیں آتا، تقوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اہل تقوی کی صحبت میں بیٹھو، جو لوگ متقی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان سے تربیت حاصل کرو، تب تقوی ملتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو بہترین اساتذہ دیے، متقی دیے، خدا کا خوف دل میں رکھنے والے دیے، آپ ان سے لگے رہیں، جڑے رہیں، ان سے رشد و ہدایت کو لیتے رہیں، ان سے تربیت صالحہ کو سیکھتے رہیں، اپناتے رہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو کل کو ادارے سے جانے کے بعد آپ کو سیدھے راستے اور ڈگر پر لے کر کے چلے گا۔ جن لوگوں نے
تربیت نہیں حاصل کی ہے، حاصل نہیں کر سکے، راہ ہدایت سے ہٹنے میں ان کے لیے کچھ دیر نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے علم کو اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر مطالعے سے حاصل کیا ہے، وہ راہ ہدایت پر نہیں رہ پاتے، بھٹکتے ہیں۔ دنیا میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ راہ ہدایت پر وہی لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ہدایت یافتہ لوگوں سے تربیت حاصل کی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو متقی بنو۔ اور کیسے بنو گے؟ اگلے جملے میں اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا رہنا سہنا، اپنا پڑھنا لکھنا سچے اور تقوی والے لوگوں سے کرو۔ جو سچے ہیں وہی متقی ہے۔ سچے کا مطلب میں ابھی طلبا سے کہتا ہوں، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ صادق وہ ہے جو سچ بولتا ہو، کیا مطلب؟ امر واقعی کے مطابق خبر دیتا ہو، مگر سچے کا تنہا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ سچے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ سچے کا مطلب ہے اس کا دل سچا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ وہ جو کام کرے اپنے اللہ کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہ کرے، نام و نمود کے لیے نہ کرے۔ دوسرے اس کی زبان سچی ہو۔ تیسرے اس کا عمل، جو ہاتھ پیر یہ سب سچے ہوں۔ کیا مطلب؟ نظر حرام پر نہ ڈالے، زبان سے حرام نہ اپنائے، قدم حرام کی طرف نہ بڑھائے، ہاتھ حرام کی طرف نہ اٹھائے، کان حرام کی طرف نہ لگائے، دماغ حرام کی طرف نہ لگائے۔ اسی لیے ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، سارے عقائد، اعمال، عبادتیں بیان کر کے آخر میں کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، سچے وہی لوگ ہیں جن کو تقوی والا کہا جا رہا ہے۔ میں ان بزرگوں سے جو کل طالب علم تھے، آج ان کے اساتذہ نے ان پر اعتماد کی، انہیں سند دی ہے، ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، بڑا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے، اور جو آج طالب علم ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی کو لاؤ۔ آج دنیا پیاسی ہے، بھوکی ہے، محتاج ہے، لیکن دنیا کو سہارا دینے والے افراد جیسے آج سے 60 70 80 سال 50 100 سال پہلے آج نہیں ہے۔ مدرسے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ افراد نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا؟ دنیا کیا تھی کیا بن گئی؟ اس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر۔ اگر کمی ہے تو تقوی کی کمی ہے، رجوع الی اللہ کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، باللہیت کی کمی ہے۔ یاد رکھو آنے والا زمانہ بتا رہا ہے اس سے زیادہ خراب زمانہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو دستار فضیلت ہیں اس کے قدر و منزلت کو سمجھو، اپنے اندر تقوی کی زندگی کو پیدا کرو، اور تقوی کا حاصل اگرچہ لغت کے اعتبار سے
ان تجعل بینک وبین ما تخافه تقاتا تقیک منہ، جس چیز سے تو ڈرتا ہے، تقوی کا مطلب ہے اپنے اور اس چیز کے درمیان میں ایسی دیوار بنا دے کہ وہ چیز تجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ شیر ہے، اپنے اور شیر کے درمیان دیوار بنا لے، شیر تجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ آگ ہے، اپنی اور آگ کے درمیان میں دیوار بنا لے کہ آگ تجھے جلا نہ سکے۔ اب تقوی کا مفہوم عربی میں کیا ہوگا؟ کہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے تقوی کو اپناؤ، جہنم کی آگ سے تقوی۔ دیوار اینٹ اور سیمنٹ کی دیوار نہیں بن سکتی، وہاں دیوار بنے گی ایمان اور عمل صالح کی دیوار۔ اللہ کہتا ہے اتقوا النار، اپنے اور جہنم کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی دیوار بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تقوی کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تم نے پڑھا ہے حرام، اپنی زندگی کو اس سے پاک کر لو، اور جس کو تم نے پڑھا ہے معروف، اسے اپنی زندگی کے اندر اتار لو۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اور میرے بھائی، ان باکمال اساتذہ کی صحبت میں رہ کر تم اپنی زندگی میں اس انقلاب کو پیدا کر سکتے ہو، اور اسی انقلاب سے تم کو اس دنیا میں اور کل کو اللہ کے یہاں میدان محشر میں عزت ملے گی۔ ورنہ تنہا یہ کتاب اور یہ لباس تم کو قیامت کے دن عزت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، اپنے آپ کو منکرات سے بچاؤ، اور اپنی زندگی کے اندر کتاب و سنت کو اتار لو۔ میں ان حضرات سے بھی کہتا ہوں جو دستار فضیلت لے کر گئے، اگرچہ میں اس بات کے کہنے کا مستحق نہیں، وہ تو میرے استاد بازار معلوم ہوتا ہے، تو میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق ام المدارس الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں، میں گویا کہ دارالعلوم دیوبند کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اسی طرح بنانا چاہیے۔ اگرچہ میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں یہ کہتا، لیکن میں اپنی اس نسبت کا پاس رکھتا ہوں، خیال رکھتا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کی نسبت ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، طلبا سے بھی اور جو کل طالب علم تھے اور آج استاد، ساری دنیا پیاسی ہے، محتاج ہے، تلاش کر رہی ہے، جستجو میں آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں گے۔ اگر تقوی کی زندگی ہے، آج دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آپ کے قدموں پر سر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چیز جس سے عزت نہیں مل پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اس تقوی کو اپنائیے، اپنے اساتذہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مدرسہ آپ کی ماں ہے۔ جہاں رہیں، جو پیغام اور جو تعلیم اس نے دی ہے، آپ اس تعلیم کے قدردان بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں۔ اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ مجھے تو اتنا بھی نہیں کہنا تھا، اور ان علماء کرام کے رہتے ہوئے مجھے کچھ کہنے کا حق بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے فرمایا تو میں نے کہہ دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے اور دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو فاضل بن کر چلے گئے ہیں، اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ان کی
ताईद और नुसरत फरमाए। जो पढ़ रहे हैं तलबे अजीज, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और उनको भी अपने दीन और शरीयत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। বসেন ভাইরা বসেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা হযরতুল আল্লাম হযরত আরশাদ মাদানী দামাত বরকাতুহুমের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনলাম। আমাদের বয়ান ধারাবাহিকভাবেই চলবে, কিন্তু একটি কথা না বললেই নয় যে আপনারা জানেন এই গত শতাব্দীতে এবং এই 21 শতাব্দীর কয়েক বছরের ভিতরে আমাদের অনেক বুজুর্গানে কেরাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কাতর রিজালের এই যুগে যে কত মহান মনীষী আমাদের মাথার ছাদ হয়ে আশার আলো হয়ে এখনো বেঁচে আছেন, নিঃসন্দেহে আল্লামা সাইয়্যিদ আরশাদ মাদানী দামাত বরকাতুহুম তাদের একজন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন হযরতকে হায়াতে তাইয়্যিবা তাবিলা মুবারাকা দান করেন, আল্লাহ যেন হযরতের সুস্বাস্থ্যময় দীর্ঘ জীবন দান করেন। সবাই বলুন আমিন।